بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 53۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح میں اصل کی تعریف حصہ سوم۔ توضیح کا مقدمہ چل رہا ہے جس میں مصنف نے اصول فقہ کی تعریف کی ہے اور اس میں اصل کی تعریف چل رہی تھی۔ اصل کی تعریف کی تھی الاصل ما یبتنی علیہ غیرہ۔ اس سے متعلق چند مباحث گزر چکی ہے اور بعض چیزیں آج کے سبق میں ہم بیان کریں گے۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر ذکر کیا تھا فنعرفها اولا باعتبار الاضافت، اور پھر تعریف کی تھی الاصل ما یبتنی علیہ غیرہ، اور کہ اصل اس کو کہتے ہیں جس پر غیر کی بنیاد ہو، اور پھر بتایا تھا کہ ابتناء شامل ہے ابتناء حصی کو اور وہ واضح ہے، اور ابتناء عقلی کو بھی شامل ہے اور وہ حکم کو دلیل پر مرتب کرنے کو کہتے ہیں۔ پچھلے سبق میں یہ بتایا تھا کہ اصل کے یہ حقیقی معنی ہے الاصل ما یبتنی علیہ غیرہ، بعد میں اصل دیگر معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے راجح، قاعدہ کلیہ اور دلیل، اور یہاں اصول فقہ میں یہ دلیل کے معنی میں ہے۔ تو بعض حضرات نے ایسا کیا ہے کہ اصول سے ڈائریکٹ اور براہ راست یہ معنی لیا ہے کہ یہاں دلیل کا معنی ہے اور دلیل مراد ہے اور اصل دلیل کو کہتے ہیں، لیکن مصنف نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور مصنف نے کہا کہ اصل کا یہ حقیقی والا معنی مراد ہے الاصل ما یبتنی علیہ غیرہ، اور وہ چونکہ دونوں کو شامل ہے، ابتناء حصی کو بھی شامل ہے اور ابتناء عقلی کو بھی شامل ہے۔ ابتناء حصی کی مثال عام چیزوں میں جو نظر آنے والی ہو، اور ابتناء عقلی جو نظر نہ آنے والی ہو، جیسے کسی چیز کے لیے دلیل ہونا، یہ بھی اس کے لیے اصل ہے، تو لہٰذا یہ ابتناء عقلی میں آ جائے گا۔ اور مصنف نے یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا تھا تاکہ مجاز کا استعمال نہ ہو اور حقیقت پر عمل ہو، اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا۔ آج کے سبق میں اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اس کو ہم ذکر کریں گے۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ ابْتِنَاءُ الشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ إِضَافَةٌ بَيْنَهُمَا وَهُوَ أَمْرٌ عَقْلِيٌّ قَطْعًا قُلْتُ أَرَادَ بِالِابْتِنَاءِ الْحِسِّيِّ كَوْنُ الشَّيْئَيْنِ مَحْسُوسَيْنِ وَحِينَئِذٍ يَدْخُلُ فِيهِ مِثْلُ ابْتِنَاءِ السَّقْفِ عَلَى الْجِدَارِ وابتناء المشتق على المشتق منه كالفعل على المصدر، أو أراد ما هو المعتبر في العرف من أن ابتناء السقف على الجدار بمعنى كونه مبتنيا عليه وموضوعا فوقه مما يدرك بالحس، وحينئذ يخرج مثل ابتناء الفعل على المصدر من الحسي ولا يدخل في العقلي بتفسيره، والحق أن ترتب الحكم على دليله لا يصلح تفسيرا للابتناء العقلي، وإنما هو مثال له للقطع بأن ابتناء المجاز على الحقيقة والأحكام الجزئية على القواعد الكلية والمعلومات على عللها والأفعال على المصادر وما أشبه ذلك ابتناء عقلي۔ فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ اعتراض کرے کہ کسی چیز کا کسی چیز پر مبنی ہونا یہ اس کی ایک چیز کی دوسری کی طرف نسبت ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ عقلی ہوتی ہے یقینی طور پر، تو میں کہتا ہوں کہ مصنف نے ابتناء حصی سے یہ مراد دیا ہے کہ وہ دو چیزیں محسوسات میں سے ہو، اور اس تعریف کے مطابق پھر ابتناء السقف علی الجدار یعنی چھت کی دیوار پر بنیاد کی جو مثال ہے یہ ابتناء حصی میں داخل ہو جائے گی، اور اسی طرح ابتناء مشتق علی المشتق منہ یہ بھی اس میں داخل ہو جائے گی، جیسے کہ فعل کی بنیاد ہے مصدر پر۔ اور یہ ہے کہ مصنف نے وہ معنی مراد لیا ہے جو عرف میں معتبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ سقف کی جدار پر بنیاد اس معنی میں ہے کہ وہ اس پر رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر اس کی بنیاد ہے، اور یہ حس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے، اور ایسے موقع پر یعنی اگر یہ معنی مراد لے تو پھر ابتناء فعل علی المصدر یہ نکل جائے گا حصی سے، اور پھر عقلی میں اس کی تفسیر کے مطابق جو تعریف مصنف نے کی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن حق بات یہ ہے کہ ترتب الحکم علی الدلیل یہ ابتناء عقلی کے لیے تعریف نہیں ہے،
بلکہ یہ اس کے لیے مثال ہے، کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ مجاز کی حقیقت پر بنیاد اور احکام جزیہ کی قواعد کلیہ پر جو بنیاد ہے، اسی طرح معلولات کا اپنے علل پر بنیاد اور افعال کا مصادر پر بنیاد اور اس قسم کے جتنے بھی صورتیں ہیں یہ سب ابتناء عقلی ہیں۔ یہ عبارت اور ترجمہ ہوا، اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ابتناء کی دو قسمیں بیان کی، ایک ابتناء حسی اور ایک ابتناء عقلی۔ ابتناء حسی حالانکہ جو ابتناء ہوتا ہے اور کسی چیز کا کسی چیز پر بنیاد، یہ تمام چیزیں عقلی ہوتی ہیں، یعنی مطلب آپ دیکھ لیں، چاہے محسوسات میں ہو چاہے معقولات میں ہو، ایک چیز کا دوسری چیز پر جو بنیاد ہوتی ہے وہ عقلی ہوتی ہے اور وہ نظر آنے والی نہیں ہوتی۔ جیسے مثلا دیواروں پر چھت کی بنیاد، دیواریں یہ چھت کے لیے بنیاد ہے، تو اب دیوار بھی نظر آنے والی چیز ہے اور چھت بھی نظر آنے والی چیز ہے، لیکن یہ بات کہ یہ دیواریں چھت کے لیے بنیاد ہیں یہ تو نظر آنے والی نہیں ہے، یہ محسوسات سے اس کا تو تعلق نہیں ہے، یہ کوئی علیحدہ کوئی چیز تو نہیں ہے، تو یہ اضافت ہے، اور اضافت یہ امر عقلی ہے، عقل فیصلہ کرتی کہ یہ چیز اس چیز کے لیے بنیاد ہے۔ تو آپ نے جو دو تقسیمیں کی ہے کہ ابتناء کی دو قسمیں ہیں، ایک ابتناء عقلی اور ایک ابتناء حسی، تو یہ تو ہمیشہ ابتناء جو ہوتا ہے وہ عقلی ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے یہ دیا ہے کہ ہمارا ابتناء حسی سے، یعنی آپ کی بات ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جواب تسلیمی ہے کہ واقعی آپ نے جو بات کی ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ابتناء یعنی ہمیشہ عقلی ہوتا ہے اور وہ تو نظر آنے والی نہیں ہوتی، لیکن ہمارا ابتناء حسی سے مراد یہ ہے کہ وہ دونوں چیزیں محسوس ہو، تو کبھی کبھی ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے بنیاد ہونا وہ جو دو چیزوں کے درمیان اضافت ہوتی ہے وہ دو چیزیں محسوس ہوتی ہے، جیسے کہ ابتناء سقف علی الجدار، تو اب اس میں سقف بھی نظر آنے والی چیز ہے اور جدار بھی نظر آنے والی چیز ہے، اور اس کے درمیان یہ جو اضافت ہے اور نسبت ہے اور ابتداء کی جو صورت ہے یہ موجود ہے۔ اسی طرح دوسری مثال انہوں نے محسوس چیزوں کے درمیان ابتناء کی مشتق منہ پر بنیاد، جیسے فعل کی بنیاد ہوتی ہے مصدر پر۔ آپ حضرات نے علم و نحو میں پڑھا ہوگا کہ مصدر یہ اصل ہوتا ہے اور اس سے افعال نکلتے ہیں، اس سے اسماء مشتقہ نکلتے ہیں، ایک فعل سے مصدر سے ماضی مضارع، جیسے الضرب ہے اس سے یضرب بھی نکلتا ہے، اسی سے ضرب بھی نکلتا ہے اور اس سے اضرب بھی نکلتا ہے، تو اس کے لیے جو اصل ہے وہ مصدر ہے، اور یہ بھی محسوس حصی کی مثال ہوگی، کیونکہ جو فعل ہوتا ہے وہ لکائی کی صورت میں آتا ہے اور وہ نظر آتا ہے کہ یہ اس ضربہ جو ذات را با ہے اس سے یضرب نکلا ہے اور اس کے لیے یہ اصل ہے، تو یہ بھی ابتناء حصی میں آ جائے گا۔ یا یہ ہے کہ ہمارا ابتناء حصی سے مراد وہ ہے جو عرف میں لوگ اس کو حصی کہتے ہیں، اور عرف میں کس کو حصی کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس پر بنیاد ہے، جیسے سقف کی بنیاد جدار پر اس معنی میں ہے کہ یہ اس کے پر مبنی ہے اور اس کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور یہ حس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر ابتناء حصی کا یہ معنی کریں تو اس صورت میں جو ابتناء فعل علی المصدر ہے یہ حصی سے نکل جائے گا، کیونکہ ابتناء فعل علی المصدر یہ عرف میں کوئی اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ اس کے لیے کیسے بنیاد ہے۔ جو ابتناء سقف علی الجدار ہے اس کو تو لوگ سمجھ جاتے ہیں، اور یہ حصی سے نکل جائے گا، اور لیکن یہ عقلی میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ یہاں یہ ہو جائے گا کہ یہ حصی سے بھی نکل جائے گا، عقل میں بھی داخل نہیں ہوگا، کیونکہ عقلی کی تعریف مصنف نے یہ کی ہے ترتب الحکم علی الدلیل، کہ حکم کا اپنے دلیل پر مترتب ہونا، اور جبکہ یہ جو مشتق ہے یہ مشتق منہ ہو اس کے لیے دلیل نہیں ہے اور یہ اس کے لیے حکم نہیں ہے۔ تو اس کا جواب پھر خود علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ مصنف نے یہ جو کہا ہے کہ ترتب الحکم علی دلیل ہی، یہ ابتناء عقلی کی تعریف نہیں ہے بلکہ اس کے لیے مثال ہے، اور اس طرح یہ مصنف کی بات درست ہو جائے گی، ورنہ یہ پھر ابتناء عقلی کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ابتناء عقلی میں
داخل نہیں ہوگی، کیونکہ مصنف نے اس کی یہ تعریف کی ہے ترتب الحکم علی دلیل ہی. تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ترتب الحکم علی دلیل ہی یہ تعریف نہیں ہے بلکہ یہ مثال ہے. اور پھر ابتنائی عقلی کی تعریف درست کیا ہے؟ تو ابتنائی عقلی کی تعریف ہم یہ کہیں گے کون الشیئین غیر محسوسین. تو ابتنائی حصی کی مثال ہوگی کون الشیئین محسوسین، اور ابتنائی عقلی کی مثال کون الشیئین غیر محسوسین. تو ابتنائی حصی کی مثال جیسے جدار کے لیے جدار ہے اصل سقف کے لیے، اور ابتنائی عقلی کی مثال جیسے حکم اس کے لیے دلیل اصل ہے، اور یا جو مشتق کی مثال ہے وہ بھی ہم دے سکتے ہیں. والحق ان ترتب الحكم على دلیل لا يصلح تفسيرا للابتناء العقلی انما هو مثال له للقطع بان ابتناء المجاز الى الحقیقت. اور یہاں پر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتناء عقلی کی کئی مثالیں دی ہیں، جیسے کہ مجاز کی بنیاد حقیقت پر. تو مجاز کے لیے حقیقت بنیاد ہوتا ہے اور وہ اصل ہوتا ہے اس کے لیے. اسی طرح احکام جزیہ قواعد کلیہ پر اس کا متفرع ہونا یہ اس کے لیے فرع ہے اور وہ اس کے لیے اصل ہے. اسی طرح جو معلولات ہے اس کے لیے علت اصل ہیں، اور اس کے ذریعے علتوں کے ذریعے سے ہم جو مسائل ہیں وہ ہم نکالتے ہیں. اسی طرح جو افعال ہیں اس کی بنیاد مصادر پر ہوتی ہے، اور مصادر یہ افعال کے لیے اصل ہے. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں بھی ہم بیان کر سکتے ہیں. یہ سب ابتنائی عقلی. تو اب ان چیزوں میں دیکھ لے مجاز کا حقیقت پر مبنی ہونا، احکام جزیہ کا قواعد کلیہ پر مبنی ہونا، معلولات کا علل پر مبنی ہونا، اس طرح افعال کا مصادر پر، یہ سب معنوی چیزیں ہیں اور یہ نظر آنے والی چیزیں نہیں ہیں، محسوسات میں سے نہیں ہیں. تو بہرحال آج کے سبق میں ایک تو اشکال ہوا کہ آپ نے کہا کہ ابتناء کی دو قسمیں ہیں، ایک ابتنائی حصی اور ایک ابتنائی عقلی. اور حالانکہ ابتناء ہمیشہ عقلی ہوتی ہے اور وہ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت ہوتی ہے. تو اس کا جواب مصنف نے یہ دیا علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ واقعی آپ کی بات درست ہے کہ ابتناء نظر آنے والی نہیں ہوتی، چاہے وہ محسوسات کے درمیان کیوں نہ ہو، لیکن ہمارا محسوسات سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں محسوس ہو. ابتناء اگرچہ عقلی ہوتی ہے. اور پھر دوسری صورت میں ابتنائی حصی اور ابتنائی عقلی کا مطلب بھی اس کے ضمن میں آ گیا، اور ساتھ ساتھ ابتنائی حصی اور ابتنائی عقلی کی مثالیں بھی ساتھ آ گئی. اور دوسری بات یہ بھی آ گئی کہ مصنف نے جو ابتنائی عقلی کی تعریف کی ہے ترتب الحکم علی دلیل ہی، یہ دراصل ابتنائی عقلی کی مثال نہیں ہے بلکہ یہ ابتنائی عقلی کی تعریف نہیں ہے بلکہ اس کے لیے مثال ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ خود یہاں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اقرار کیا ہے کہ ابتنائی عقلی جو ہے یہ ترتب الحکم علی دلیل ہی مصنف کی طرف سے تعریف نہیں ہے بلکہ مثال ہے. آگے جا کر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ خود اس غلطی کے شکار ہوں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ مصنف نے یہ کیا کہہ دیا کہ ابتنائی عقلی کی تعریف ترتب الحکم علی دلیل ہی کی، حالانکہ یہ اس کی تعریف نہیں ہے. تو خود یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اس کے لیے مثال ہے اور یہ تعریف نہیں ہے، لیکن آگے جا کے خود جب علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ صدر الشریعہ پر اعتراض کریں گے اور علامہ امام راضی رحمۃ اللہ کا دفاع کریں گے تو وہاں یہ کہیں گے کہ یہ مصنف نے جو تعریف کی ہے یہ ابتنائی عقلی کی تعریف نہیں ہے، اور ابتنائی عقلی کی تعریف بلکہ یہ تو اس کے لیے مثال ہے اور مصنف نے یہ تعریف غلط کی ہے. آج کے سبق میں اصل سے متعلق جو مباحث تھے وہ الحمدللہ مکمل ہو گئے. آگے اصل کی جو دوسری تعریف ہے المحتاج الیہ، اس سے متعلق انشاءاللہ مباحث ہم بیان کریں گے.